السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا محترم اور معظم مہینہ آنے کو ہے، اور اس ماہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مہینہ اس کا مقدمہ بنا کر امت کے سامنے پیش کیا۔ رمضان المبارک سے پہلے اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان المعظم ہے، اور شعبان المعظم کے لیے اور اس کی فضیلت اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت خود اپنی طرف کی اور کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس سے بڑی اہمیت اور فضیلت کیا ہونی چاہیے؟ ایک اور اصطلاح میں یوں کہا جاتا ہے کہ رجب کا مہینہ ہواؤں کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ بادلوں کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ بارش کا مہینہ ہے، رحمتوں کی بارش کا مہینہ۔ رجب کا مہینہ رحمتوں کی ہواؤں کا مہینہ، شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں کے بادلوں کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ اس کے برسنے کا مہینہ ہے۔ ایک اور اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ کھیتوں میں جس طریقے سے بیج بویا جاتا ہے، ایسے ہی رجب کا مہینہ نیکیوں کے بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ اس پہ پانی چڑھانے اور ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اس پھل کو کھانے اور لینے کا مہینہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شعبان المعظم کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں اور اس ماہ کی فضیلت بتانے کے لیے امت کے سامنے روزوں کا اہتمام فرمایا۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں جتنے زیادہ آپ روزے رکھتے ہیں، کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ لگاتار آپ روزہ رکھتے تھے، اور کبھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ روزہ رکھ رہے ہی نہیں، جیسا شعبان کے مہینے کے آخری دنوں میں آپ روزے چھوڑ دیتے تھے، نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے شروع میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ ایک ساتھ آپ ریگولر روزہ رکھتے ہوئے آ رہے لگاتار، اور آخری دنوں میں دیکھتے تھے کہ روزہ چھوڑ دیے، ایسا معلوم ہو رہا کہ اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ اس کی حکمت محدثین نے یہ بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری کچھ دنوں میں روزہ اس لیے بھی نہیں رکھتے تھے کہ اب آنے والا مہینہ جو رمضان المبارک کا ہے اس میں تو روزے فرض ہے، اور اگر شعبان کے آخری دن میں بھی لگاتار روزے رکھیں گے تو رمضان میں وہ طاقت، وہ چستی، وہ تندرستی نہیں رہے گی۔
लगातार 2 महीने रोज़ा रखने के बराबर हो जाएगी। इसलिए मुनासिब ऐसा करते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीना भर रोज़ा रखते थे, फिर शाबान के आखिरी कुछ दिन रोज़ा छोड़ दिया करते थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाबान के महीने में रोज़ा रखना, यह शाबान की अहमियत और फजीलत को बताता है और शाबान की अहमियत और इज़्ज़त को बढ़ाता है। याद रखिए दोस्तों, हमारे नज़दीक वक्त 3 तरीक़े का है, ज़माना और सिचुएशन 3 तरीक़े के हैं। एक वो है जो गुज़र गया जिसको हम पास्ट कहते हैं, एक वो है जो अभी मौजूद है जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, एक वो है जो आने वाला है जिसको हम फ्यूचर कहते हैं। 3 ज़माने हैं, एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। इन तीनों ज़मानों में से 2 ज़माने हमारे हाथ में नहीं हैं। माजी हमारे हाथ में नहीं, गुजर गया, पास्ट गया हुआ वक्त, चाहे वो नेकी के साथ गुजरा हो या बदी के साथ, गुनाहों के साथ गुजरा हो, हम उसको वापस नहीं ला सकते, ना हमारे हाथ में है वो चीज़। और मुस्तकबिल जो आने वाला वक्त है, जो फ्यूचर आने वाला है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है, वो भी हम नहीं ला सकते। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का ही काम है, वो हम नहीं कर सकते। सिर्फ एक वक्त और एक कंडीशन और एक ज़माना और एक सिचुएशन हमारे हाथ में है, वो है प्रेजेंट, हाल, मौजूदा दौर। इससे मालूम होता है कि अगर हमारा हाल और प्रेजेंट सही रहा तो खुद ब खुद पास्ट और माजी भी सही रहेगा, और अगर माजी सही हुआ तो हाल भी सही रहेगा और आने वाला मुस्तकबिल भी सही होगा। आप सोचिए, कोई एक बंदा है, नमाजी, पाबंद है नमाजों का, आप उससे क्या उम्मीद लगाएंगे? आप उम्मीद लगाएंगे कि भाई ये तो अब प्रेजेंट में नमाजी है, हो सकता है कि फ्यूचर में भी नमाजी रहे, इसलिए कि मैं इसको नमाज पढ़ता हुआ देख रहा हूँ। अगर कोई बंदा शराबी है, आप उसको शराब की हालत में देख रहे हैं, तो आप उससे उम्मीद ये नहीं लगाते कि ये मस्जिद में मेरे को कल दिखेगा। आप उम्मीद उससे ये लगाते हैं कि कल भी ये यही काम करते हुए दिखेगा, इसलिए कि इसका प्रेजेंट का हाल ये है कि अब शराब खाने में है। हमारा उम्मीद, हमारा होप यही रहता है कि हम सिचुएशन के एतबार से बात करते हैं, उसका प्रेजेंट और उसका हाल और उसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है, हम उसके प्रेजेंट को देखकर बात करते हैं। तो अंदाजा लगाइए, हमारे पास पास्ट चला गया रजब का महीना, अब आने वाला नहीं। रमजान का महीना वो मुस्तकबिल और फ्यूचर में आने वाला है, वो हमको मालूम नहीं हम जब तक जिंदा रहेंगे या नहीं। लेकिन शाबान का महीना और शाबान की ये 1 तारीख 2 तारीख हमारे हाथ में है, हम इसको सही से गुजारेंगे, नेकी का काम करते हुए गुजारेंगे, अमाल खैर करते हुए गुजारेंगे, तो याद रखिए आने वाला माह रमज़ानुल मुबारक भी नेकियों में गुजरेगा। अगर हम इसको फिल्म देखते हुए, गाने सुनते हुए, डांस करते हुए, इंस्टा पे रील देखते हुए, मौजूदा सिचुएशन के एतबार से फिल्म बीनी, गलत माशरे में, गलत हालत में गुनाह का काम करते हुए, गंदी हरकत करते हुए गुजारेंगे, तो आने वाला रमज़ानुल मुबारक का महीना भी ऐसा ही गुजरेगा। इसलिए कि हमारा प्रेजेंट वैसा है, हमारा हाल वैसा है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है कि हम किस कंडीशन में हैं, हमारी हालत क्या है। हम अल्लाह के सामने अगर जाएंगे तो क्या जवाब देने के काबिल है? क्या हमारा शाबान का महीना गुजर गया और रमज़ान का महीना आने से पहले हमारी मौत हो जाए और हम अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाए, तो क्या हम सही से जवाब दे सकते हैं कि मालिक, हम आपके सामने आए हैं और मैं ये फुला फुला काम नेकियों का कर कर आपके पास आया हूँ, क्या आप और हम इस बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं? इस चीज को सोचिए। एक मर्तबा जमाना गुजरने के बाद, वक्त गुजरने के बाद कभी हाथ आने वाला नहीं। इसलिए शाबान का ये बाबरकत महीना, शाबान का ये मुअज़्ज़ज़ महीना रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दमा है। मुक़द्दमा कहते हैं उससे पहले आने वाला एक हमारे लिए मैसेज है कि भाई आने वाला महीना एक बाबरकत महीना है। जैसे पहले जंग हुआ करती थी बादशाहों में, तो एक साथ जंग के लिए तैयार नहीं होते थे,
پہلے وہ بادشاہ اپنے گروپ میں سے چند لوگوں کو بھیجتا تھا کہ جا کے دیکھو ان کے پاس کتنے سپاہی ہے، کتنے ہتھیار کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، کتنے تیر تلوار کے ساتھ ہے، کتنوں کے پاس گھوڑے ہیں، سب جانکاری لے کے آؤ۔ یہاں سے بھی جو لشکر ہوتا وہ بھی بھیجتا تھا چند لوگوں کو یہ سب کام کے لیے، اس کو مقدمہ کہتے ہیں، لشکر۔ پہلے جا کے معلومات، میسج، ایک میسنجر ہے وہ کہ آنے والا جنگ جو لشکر ہے وہ کس حالت میں، کیسی کنڈیشن اور کیسی طاقت ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے ہے۔ ویسے ہی رمضان المبارک کا جو آنے والا مہینہ ہے وہ کیسا بابرکت مہینہ ہے، اس کا اندازہ آپ رجب اور شعبان کے ذریعے سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھنا نہیں چھوڑتے تھے سوائے آخری کے ایام میں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سوال کیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں لگاتار روزے رکھتے ہوئے دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کا حساب و کتاب لیتے ہیں، اور موت کے فرشتے کو آنے والے سال میں کتنے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، شعبان کے مہینے میں وہ فہرست، وہ ناموں کی لسٹ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جب حساب و کتاب ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت اسامہ نے پوچھا، آپ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن بھی بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ معلوم یہ ہوا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار، خاتم النبیین والآخرین ہونے کے باوجود بھی موت کا خوف اور موت کی حیت اور موت کی ہیبت اتنی ہے کہ جب میرے سامنے ملک الموت آئے اور موت کا فرشتہ آئے اور نامہ اعمال میرے پیش ہو اللہ کے سامنے، تو میں اس حالت میں رہوں کہ روزہ میرے مقدر بن جائے اور اللہ خود یہ کہہ دے کہ میرا بندہ تو روزے کی حالت میں، اس سے کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ سوچیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے دن میں 2 مرتبہ اللہ کے سامنے رجسٹر پہنچتا ہے ہر بندے کا، ہفتے میں 2 مرتبہ اللہ کے سامنے رجسٹر پہنچتا ہے ہر بندے کا، سال میں 1 مرتبہ رجسٹر پہنچتا ہے اللہ کے سامنے ہر بندے کا، دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام۔ اس لیے آپ دیکھیے دن میں 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ صرف 2 نمازوں کے بعد امام صاحب نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھتے اور مقتدی حضرات بھی تسبیح پڑھتے، صرف 2 نمازوں میں، وہ ہے ایک فجر ایک عصر۔ ظہر میں سیدھا دعا ہو جاتی، مغرب بھی دعا ہو جاتی، عشاء میں بھی دعا ہو جاتی اور سنت نفل پڑھنے میں ریڈی ہو جاتے۔ لیکن فجر اور عصر کے بعد سنت بھی نہیں ہے، نفل بھی نہیں ہے، صرف استغفار کرتے ہوئے بیٹھیے، چند منٹوں کے بعد دعا ہوں گی۔ پھر اس کا سب سے بڑا اہم ریزن اور اس کی حکمت یہی ہے کہ جو فرشتے رات کی نگرانی کرتے ہوئے پوری رات آپ کے سامنے حاضر تھے، وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، اور اللہ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیسی حالت میں تھے ذرا بتاؤ، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ رات کا پہلے بتاؤں یا کس حالت میں چھوڑ کے آیا وہ بتاؤں؟ تو اللہ فرماتے پہلے کس حالت میں چھوڑ کے آئے وہ بتاؤ۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کے بندے تو فجر کی نماز کے بعد آپ کی تسبیح پڑھتے ہوئے بیٹھے تھے، اس حالت میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں رات بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اب وہ لوگ کیسے بھی تھے ہوں گے گناہوں میں، اب معاف کر دیا جائے۔ اور جو بندے صبح سے لے کر شام تک تھے، اور جب وہ عصر کی نماز کے بعد جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کس حالت میں چھوڑ کے آئے، کہا جاتا ہے کہ تسبیح پڑھ رہے تھے، اللہ فرماتے صبح کے گناہ صغیرہ کو بھی معاف کر دیا جائے۔ اور ہفتے میں 2 دن نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، پیر اور جمعرات کے دن۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، خاص طور پر روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ اور حکمت بھی یہی بتلائی کہ جب نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ ہم سے تو وہ نہیں ہو سکا، لیکن شعبان کا مہینہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ سال کے پورے نامہ اعمال کو اس مہینے کی ایک تاریخ میں اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو ایک مہینہ ہمارے سامنے آ گیا، ہمارے پاس آ گیا۔ اب ہم
ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مہینے میں خاص طور پر شروعات کے روزے تو بھی رکھا کریں، 5 تو بھی رکھا کرے، 10 تو بھی ہو سکے، 20 تو بھی ہو سکے، 5 تو بھی، 4 تو بھی ہو سکے، جتنے ہم سے ہو سکے روزے رکھا کرے۔ اس سے جب ہمارے نامہ اعمال پیش ہوں گے تو ہو سکتا ہے ہم کیسے گناہوں میں مبتلا تھے ہوں گے، لیکن اللہ اس روزے کی برکت کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کئی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، گناہ تو بہت زیادہ ہائی فائی کر دیں گے، اور مرنے کی خواہش کیا ہوتی کہ میں مروں تو مکہ مکرمہ میں مروں، میں مروں تو سنہری جالی کو پکڑے ہوئے مدینہ منورہ میں مروں، میرا انتقال ہو تو سجدے کی حالت میں ہو، میرا انتقال ہو تو روزے کی حالت میں ہو، میرا انتقال ہو تو دین کے کام کرتے ہوئے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے ہو۔ لیکن جب پوچھا جائے بھائی نمازوں کی پابندی ہو رہی کیا، بھائی اپنے بہن کا، اپنے بھائی کے وراثت میں سے حق تو مار کے کھا لیے یا نہیں کھائے وہ بھی بتا دو، کیا بیوی غیبت کرنا چھوڑے یا نہیں چھوڑے وہ بھی بتا دو، کیا بیوی سود لینا چھوڑ دی یا نہیں چھوڑے وہ بھی بتا دو، کیا بیوی مٹی EMI میں ہے، کیا بیوی انٹرسٹ کی رقم کھاتے ہوئے پیٹ نہیں بھرا وہ بھی بتا دو، کیا ناجائز کھاتے ہوئے لوگوں کا حق تلفی کرنا چھوڑ دیے وہ بھی بتا دو۔ وہ سارے کام تو لگے ہوئے ہیں، وہ سارے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن خواہش ہے اچھی موت کی، لیکن خواہش ہے مدینے میں مرنے کی، لیکن خواہش ہے مکے میں مرنے کی، لیکن خواہش ہے نماز کی حالت میں مرنے کی۔ ٹھیک ہے، اچھی خواہش ہے آپ کی، اللہ ہم کو اور آپ کو ایسی ہی موت عطا کرے اور نصیب میں لکھ دیں، لیکن اس کے لیے اعمال بھی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے وہ کام بھی کرنے کی ضرورت ہے جس کو ہم اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس زندگی سے سیکھا۔ صحابہ کا ایک ایک عمل، ایک ایک کام ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی تو جو کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی تھی، بالمشابہ تھی، کہ ہم امتی ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال پر کوشش کرنے میں بھی کبھی کامیاب ہوئے؟ یہ زندگی میں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے دامن میں جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم ابھی بھی ویسے ہی پیچھے ہیں؟ رمضان کا مہینہ آ رہا تو پورے نیکوکار بن جا رہے، رمضان کا مہینہ آ رہا تو مسجدیں آباد ہو جا رہی، رمضان کا مہینہ آ رہا تو مسجدوں کو کلر کیا جا رہا، جانماز چینج کی جا رہی، مائک کا سسٹم چینج کیا جا رہا، اچھے سے اچھا کیا جا رہا۔ کیا رمضان کے مہینے میں جو نماز فرض ہے بقیہ دنوں میں فرض نہیں ہے؟ کیا رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولے تو گناہ ہے بقیہ مہینوں میں نہیں ہے؟ کیا رمضان کے مہینے میں سود کھائے تو گناہ ہے بقیہ مہینوں میں نہیں ہے؟ کیا رمضان کے مہینوں میں دوسروں کے اوپر ظلم کر رہے گناہ ہے دوسرے مہینوں میں نہیں ہے؟ ہر مہینے میں ہر گناہ جیسے رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے ویسے ہی ہر مہینے میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ ہماری سوچ بن گئی، یہ ہمارا طریقہ بن گیا کہ رمضان کا مہینہ آیا تو تیاری کر لیے، بقیہ مہینے جیسے تیسے گزر رہے، بس گزر۔ اس لیے محترم دوستو، بزرگوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ان تمام گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور معافی مانگ کے یہ نیت کرنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ سال آنے تک اے اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں نمازیں چھوڑتا تھا اب نمازیں نہیں چھوڑوں گا، میں لوگوں کا مال کھاتا تھا اب نہیں کھاؤں گا، میں بہنوں کی وراثت کا حق کھا لیتا تھا اب نہیں کھاؤں گا، میں دوسروں کی پراپرٹی پر غاصب ہو کر بیٹھ گیا تھا اب نہیں رہوں گا۔ یہ سارے گناہ کی معافی اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد شعبان کی تیاری کر کر رمضان کے مہینے میں انٹری لینے کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگ کر، اس کی اہمیت بتا کر اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر وہ مہینے تک زندہ رہنے کے بھی موقع اور فراہمدی اللہ کے سامنے مانگ کر مانگ لینا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ وہ دعا آپ یاد رکھیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا کیجئے اور رمضان تک پہنچا دیجئے۔ خود نبی اور صحابہ دعا مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ دعا مانگ کر رمضان کے مہینے میں انٹری لے لیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے دوسری چیز یہ بھی جان لینی ضروری ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا، اور جانے کے بعد یہ نہیں سوچنا کہ مسجدیں آباد تھی رمضان المبارک میں پھر غیر آباد ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیے اس ہندوستان میں، خاص طور پر اس حیدرآباد شہر میں
جتنے مسلمان بچیاں اور مسلم بچے کالجز، یونیورسٹی اور اسکولز میں پڑھتے ہوئے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں اور غیر مسلموں جیسا بننے کی خواہش کر رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا اہم ریزن اور وجہ یہی ہے کہ وہ مسجدوں سے دور ہے۔ مسجدوں سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے نزدیک اسلام اور دین کی اہمیت نہیں معلوم۔ یہ سب سے بڑی ماں باپ کی کمزوری۔ اور جب بچوں کی حادثاتی موت ہو جاتی ہے تو جب افسوس کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں۔ دیکھیے آپ پرسوں واقعہ ہوا شب معراج کی رات، 3 بچے حادثاتی موت میں مر گئے اور عمریں ہیں 14، 15، 16 سال کی۔ آپ بتائیے اس میں کس کا قصور ہے؟ ٹھیک ہے موت آنی تھی، ویسا قسمت میں لکھا ہوا مقدر تھا، لیکن اگر آپ چاہتے تو اپنے بیٹوں کی تربیت کر سکتے تھے۔ اس سے پہلے چیک کیا گیا تو اس گاڑی پہ 4000، 5000 کے چالان ہیں، اور 3 ٹرپل ریڈنگ کرتے ہوئے وہی بچے 5 مرتبہ چالان میں پڑے۔ جب تک ماں باپ کیا سوچ رہے تھے؟ کیا باپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی فکر کرے؟ ماں اور باپ اس بچے کا سب سے پہلا مدرسہ اور اسکول ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، یاد رکھ لیجئے ان کے بچے کبھی آگے جا کر مستقبل میں بھی ان کا چراغ بن کر ان کی روشنی ان کو نہیں دے سکتے۔ اب یاد رکھ لیجئے جو ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے پرورش کریں گے، ان کے بچے کامیاب ہو کر مستقبل اور فیوچر میں ان کا نام بنائیں گے اور روشن کریں گے۔ اپنے بچوں کی تربیت اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو عام طور پر ہر چیز کی اجازت دینے کی ضرورت نہیں، ان کے عمر کے حساب سے کام کیجئے۔ 18 سال کی عمر کے بعد لائسنس بنتا، گاڑی کی اجازت ہوتی، ٹھیک ہے وہ بہت بڑا اچھا طریقہ ہے۔ اسی لیے گورنمنٹ کے طریقے سے ہمیں فالو اپ بھی ہونا چاہیے کہ وہ جو ہمارے بارے میں چاہتے ہیں ہمارے اچھائی کے لیے چاہتے ہیں۔ ایک بچہ گاڑی کی سپیڈ کو مینٹین کرتے ہوئے نہیں چلا سکتا، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ اگر سامنے سے کوئی بڑی گاڑی آ رہی ہے، ٹرک آ رہا، تو وہ ہیبت میں وہیں گاڑی گرا سکتا یا جا کر اسی ٹرک کو مار سکتا، لیکن بڑے میں طاقت ہوتی کہ انہیں کنٹرول کر سکتا، اس گاڑی کی سپیڈ کو کنٹرول کر کے مینٹین کر کے ایک سائیڈ میں لے سکتا، لیکن چھوٹے بچوں میں طاقت نہیں ہوتی۔ پھر جب بچے مر جاتے حادثاتی موت میں تو افسوس کرنے میں لگتے اور مول صاحب کے پاس جا کے یہ بولتے کہ مول صاحب ہمارے بچے ایسی حالت میں مر گئے، ذرا بتائیے ابھی اس بچوں کو شہید کا رتبہ ملیں گا کیا؟ ایک میسج آیا میرے پاس، کہے کہ مول صاحب یہ 3 بچے شب معراج جگنے کی رات میں مرے تو اب ان کو جنت ملتی ہوں گی۔ تو میرا جواب یہی تھا، یہ جگنے کی رات ہے کیا؟ ذرا یہ تو بتاؤ، کون بولے جگو بول؟ اور وہ بھی ٹیبل ریڈنگ کرتے ہوئے گاڑی پہ جاؤ بول کے کون بولے؟ اور وہ بھی اتنی عمر میں نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے اچھا ہوتا کہ گھر میں بیٹھ کر عبادت کرتے، اس سے اچھا ہوتا کہ آرام سے سو جاتے، اور خاص طور پہ تہجد اور نماز کی پابندی کر کے فجر کی نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے اٹھ کے بیٹھ جاتے اور نماز ادا کرتے مسجد میں۔ یہ ماں باپ کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے معزز دوستو، رمضان المبارک آنے سے پہلے رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی فکر دلانے کی ذمہ داری بھی ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ کو بتانا چاہیے اپنے بچوں کو کہ بیٹا آنے والا مہینہ کوئی ایسا ویسا مہینہ نہیں، یہ تو رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ایسا کر دیتے ہیں جیسے ماں کی پیٹ سے ابھی پیدا ہوا بچہ ہو، اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اس امتی سے بھی کچھ گناہ اب تک نہیں ہوا، سوائے چند کبیرہ گناہوں کے، صغیرہ گناہ پورے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اپنے بچوں کو فکر دلانے کی ضرورت ہے۔ آپ خود بھی فکر کر کے مسجد سے جڑے رہیں۔ مسجد سے جتنی دور آپ ہوتے جائیں گے، دین اور اسلام سے بھی دور ہوتے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر مدینہ منورہ پہنچے، سب سے پہلے آپ نے یہ کام نہیں کیا کہ اپنا گھر بنا لیا جائے، سب سے پہلے آپ نے یہ کام نہیں کیا کہ اپنی خواتین کے لیے گھر تیار کر کے عالیشان گھر میں ان کو رکھا جائے، سب سے پہلے آپ نے یہ کام نہیں کیا کہ ازواج مطہرات کے لیے گھر بنایا جائے، صحابیات کے لیے گھر بنایا جائے، صحابہ کے لیے گھر بنایا جائے، اپنے لیے گھر بنایا جائے، نہیں، سب سے پہلے یہ کام کیا کہ خود اللہ کا گھر بنایا جائے۔ مسجد میں، مدینے میں خود اللہ کا گھر بنایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مسجد کے اینٹوں کو اٹھا اٹھا کر لا رہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اس سے ایک بات اور حکمت یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرمانا چاہ رہے ہیں
کہ آپ اگر جتنا مسجد سے جڑے رہیں گے اتنا نیکی کا کام کرتے رہیں گے، اور یاد رکھیے جو بندہ مسجد سے جڑ کر اور مسجد کی خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو لگا دے گا اور مسجد میں نمازیں پڑھتے ہوئے اپنی زندگی کو لگا دے گا، اس کی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اس لیے شعبان کا مہینہ 5 لفظوں سے بنایا گیا، شین، عین، با، الف، نون۔ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ شین سے مراد شرافت ہے، عین سے مراد علو، مرتبہ ہے، اور با سے مراد بر، نیکی ہے، الف سے مراد الفت ہے، محبت، اور نون سے مراد نور ہدایت ہے، ہدایت کی روشنی۔ جو بندہ شعبان کے مہینے کے عزت اور احترام کو سمجھ گیا اور اس میں روزے رکھنے کی ترتیب شروع کر دی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، تو یاد رکھیے شرافت خود بخود اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، علو، مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیں گے، اور جس کو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے، جس کو عزت اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے، دنیا میں کوئی اس کے مرتبے اور عزت کو چھین نہیں سکتا۔ اور جو بندہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا شروع کر دے اور اس کی اہمیت کو سمجھ جائے، بر، نیکی بھی اس کو ملے گی، الف سے الفت، محبت اللہ کی پیدا ہوگی اس کے دل میں، اور نور، سب سے امپورٹنٹ بات، نور ہدایت ملے گی، ہدایت کا نور اس کے دل میں آ جائے گا، روشنی خود بخود پیدا ہو جائے گی، اس کو معلوم ہوگا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کون سا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کون سا ہے، وہ راستہ خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں چسپاں کر دیں گے۔ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیے گیا ہوا وقت کبھی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ کئی رمضان کے مہینے ہماری زندگی سے گزر گئے، شعبان کے مہینے گزر گئے، پہلے جیسے تھے اب بھی ویسے ہیں، آباد میں بھی ویسے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر جینے کا۔ پہلے بھی 10 صورتیں آتی تھی، ابھی بھی 10 صورتیں آ رہی، پہلے بھی 2 صورتوں کا ترجمہ یاد تھا، ابھی بھی 2 صورتوں کا ترجمہ یاد ہے، پہلے بھی 4 نمازیں غائب ہو جاتی تھی، ابھی بھی 4 نمازیں غائب ہو جا رہی، کوئی فرق دنیا میں اور زندگی میں نہیں آیا۔ تو پھر سوچیے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کیا حساب دیں گے اور کیا معاملہ پیش ہوں گا۔ اس لیے معزز دوستو، ان تمام چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے مانگنے کی ضرورت ہے، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر، گڑ گڑا کر، سچی پکی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق